बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज़ पावर्ड बाय ज़ेल्ट्रिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है कि वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स दैट इज़ अ यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। दे आर सर्विंग those students who are suffering in COVID-19। आज का जो प्रोग्राम है उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, कोविड-19 अपनी थर्ड वेव में है जो कि पहली दोनों वेव से ज़्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो SOPs हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, 6 फुट की दूरी है, बार बार सैनिटाइजर साबुन पानी से हाथ धोना है, ये गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना है, तो खुदारा उसको अडॉप्ट कीजिए और इस मास्क को पहनिए इससे पहले कि आपको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े। तो अपने प्यारों के लिए अपनी केयर कीजिए। आज का जो शो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इनिशिएटिव टू शाइन बहाउद्दीन ज़ुक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। वीज़ा मुल्तान जो है किस तरह शाइन हुई है माशाल्लाह से, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी, जो कि पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी को सर्व कर रहे हैं। और वेलकम करते हैं डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी को अनफोल्ड विद यासिर खान। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइनिंग करने का। थैंक यू। लेकिन मैं आपको एक करेक्शन करता जाऊं, मुझे 1 साल 8वां महीना चल रहा है, 3 साल 2019 से ठीक हो गया, ठीक हो गया, सितंबर में आया था। वेरी राइट, वेरी राइट। डॉक्टर साहब, कोरोना की वबा जो है पिछले 1 साल से हमें लपेट में लिए हुए, तो वाइस चांसलर होते हुए कौन कौन से काम आपने किए हैं अब तक के जिससे स्टूडेंट भी महफूज हैं और जो एकेडमिक प्रोसीजर हैं वो भी चल रहे हैं सर? पहले तो मैं ये बताता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं ये बताता जाऊं आपको, जब मैं छोटा था तो काफी अरसे तक एक मेरा दोस्त था, उनसे उम्र में बड़ा, मर गया, मलिक चिड़ा कहते थे उसको, नाम उसका कोई भी था, फकीर दरवेश टाइप आदमी था। वो कभी कभी सुर में भी होता था, ड्रंक होता था। वो एक फिक्रा बोलता था जो मैंने बहुत उसके मुंह से सुना उसकी डिस्कशन में, कि साहब सही साइंस को मनू या खुदा को मनू, कि साइंस को माने या अल्लाह पाक की जात को माने। मेरी नजर में दोनों हस्तियां हैं, रब की जात है दुनिया बनाई। तो ये कोरोना जो है ना, ऐसे मोड़ पे हमें खड़ा कर दिया है कि इस पे अब बहस तो हो रही है बट हमारी समझ से बालातर है ये। लेकिन है मैंने कोरोना गुजारा लास्ट जून में, अब 2 वैक्सीनेशन भी करा लिए हैं। अभी भी लोगों को डाउट है। तो बात यह है कि कोरोना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल। मेरा एक भाई अमेरिकन सिटीजन है, 2 बहनें, एक बेल्जियम का सिटीजन है, छोड़ गया पाकिस्तान, वहां सेटल हो गए। तो उनसे मेरी गए बात होती है, कहते जी ऐसा चैलेंज है, सारी अमेरिकन या बेल्जियम को कौम को फैला के रख दिया है। तो कोरोना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। यू नेम द कॉर्नर, जितना सोफिस्टिकेटेड कॉर्नर है ऊपर है, हायर एजुकेशन उसी में आती है। बड़ा चैलेंज पोस्ट किया उनको। अब हम भी उससे निपट रहे हैं। पहले तो ये है कि जी ज्यादा तो यूनिवर्सिटी बंद है, ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। वेरी राइट। फिर हमारी जो मीगर रिसोर्सेज है, मीगर है हमारी ना, हमारे पास तो इतना फंड नहीं है। 2 ही हमारे पास डॉक्टर है, एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है जिसको आप डिस्पेंसरी कह सकते हैं, तो उसको इक्विप किया है कि कोई अगर आ जाए तो उसको हाउ टू डील इट। बाकी लोगों को कोरोना यहाँ कैंपस पे हुआ, शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो लोगों ने गुजारा। तो बाकी SOP फॉलो कर रहे हैं। SOP में मेन चीज तो मास्क है, और हर बिल्डिंग में हमने वो जो चौकीदार है वो टेम्परेचर चेक करते हैं, गए हाथ धुलाए जाते हैं। बट बड़ी यूनिवर्सिटी है, जब यूनिवर्सिटी ओपन हो तो फिर तो ये SOP भी हाथ टू फॉलो बट चल रहा है। लेकिन जहां तक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, सूबे की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 3 इसके कैंपसेस हैं, तो कोई शुक्र है ऐसे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कोविड, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। कोविड-19 है,
فائنینشیل گلیچز بھی آئے ہوں گے بیکاز ایک یونیورسٹی جو ریگولر بیسس کے فنڈس پہ چیزوں پہ چل رہی ہوتی ہے تو آلٹرنیٹ فنڈنگ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو اس کو کس طرح مینیج کیا آپ نے؟ سر مینیج تو ابھی میں بول ہی نہیں سکتا 100% کہ کیسے میں نے مینیج کیا, تو بعد میں پتہ چلے گا. بٹ یہ ہے کہ دیکھیں کووڈ کا جو بڑا چیلنج ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ فی ڈپازٹ, تو بعض میں فی ڈپازٹ کم ہے, بعض میں زیادہ ہے. میری ریگولر میٹنگ ہوتی ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے, فائنانس سے, ڈین سے. آج بھی مجھے آئی ایم ایس کا ہیڈ ہے ڈائریکٹر نعمان عباسی صاحب, اس نے کہا کہ سر میری 93% ڈپازٹ فی کی ہو چکی ہے, تو یہ بہت اچھا سکور ہے, 7 رہتا ہے. تو آئی سیڈ ایکسیلنٹ. بعض میں 60% ہے, بعض میں 70 ہے, لیکن ان کے ریزلٹ روک رہے ہیں. تو مین چیز فی ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے جو ریسورسز ہیں وہ یا ایچ ای سی فنڈ دیتی ہے, ریکرنگ ہے, ڈیولپمنٹل تو کم ہوتا ہے. وہ تو ہمیں آ رہا ہے, جو ہماری اپنی ریسورسز سے ہے اس میں کمی آئی ہے. ظاہر ہے کچھ پروجیکٹس نہیں نئے انیشیٹ کیے ہم نے, تو شکر ہے ہماری. دیکھیں کسی یونیورسٹی کا یاسر صاحب بڑا گیج یہ ہے, کوئی وی سی اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن اب مانتے ہیں کہ یونیورسٹی اگر پینشن تنخواہیں دے رہی ہے تو مین یہ یونیورسٹی خوشحال ہے. یس بے شک. باقی ہم کیمبرج یا اسٹینفورڈ آکسفورڈ ہے نہیں کہ ہمارے انڈومنٹ فنڈ ہو, لیکن بی زی یو ابھی تک فنڈ دے رہی ہے. اب مجھے پینشن بلوچستان یونیورسٹی کی 18 دن بعد ملی, لیکن ملی. پینشن پرائرٹی ہوتی ہے, فالوڈ بائی سیلری, تو ہم دے رہے ہیں سیلری. وہ آپ کہہ سکتے ہیں بی زی یو فائنینشلی خوشحال ہے. الحمدللہ. اچھا سر, آپ کے جو پبلک پرائیویٹ جو پروگرام ہے جس کی ہم بات کریں, جو آپ نے انیشیٹو لیے ہیں ٹو شائن BZU, اس میں سے ایک جو پروگرام ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پروگرام ہے جس میں آپ نے پولٹری فارم کا جو ہے وہ جو ہے اس کو لے کر آئے ہیں BZU میں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, ساتھ ساتھ ویڈیو بھی چلتی رہے گی. یہ مجھ سے پہلے بنا. اچھا یہ آپ سے پہلے بنا. تو اس میں تھوڑا کام رہتا تھا, تو ڈین ہے اچھا اسمارٹ آدمی ہے ڈاکٹر مسعود, اس کو میں نے کہا اس کو کمپلیٹ کرو. وہ کمپلیٹ تو اس نے کہا سر ہو جائے گا, لیکن اس کو ہم خود فنڈنگ کے لیے اتنا پیسہ چاہیے. میں نے کہا اس کو آؤٹ سورس کرو. واو. تو آؤٹ سورس جب ہوا کچھ پارٹیز کو وہ لایا, میں نے کہا جی اس کی ایڈورٹائزمنٹ یہ جو آئے یا نہ آپ اس کو بندے, انہوں نے ایک اچھی پارٹی ڈھونڈی, اس نے کہا تو ہمارے کام کی چیز ہے. اب وہ بھی کمائیں گے اور ہمیں بھی دے رہے ہیں. ہم نہیں کر سکتے تھے, ہماری وجہ ایک تو کووڈ ہے, پھر یونین نے ہڑتالیں ہیں, اور دوسری بات یہ کہ مجھے پیسہ لگانا تھا, انویسٹ کرنا تھا. خدا نہ خواستہ وہ کامیاب نہ ہوتا. اب انفراسٹرکچر تو کھڑا کر دیا تھا, وہ مجھ سے پہلے کھڑا ہوا. تو اب یہ ہوا کہ ہم نے آؤٹ سورس کیا, وہ بہت اچھا آؤٹ سورس ہوا. انہوں نے ہماری ایک جو گریجویٹ تھی اس کو بھی جاب دی, اور آسان الفاظ میں, اب زیادہ ٹیکنیکل باتیں میں نہیں کرتا اس وقت, وہ بھی کما رہے اور ہمیں بھی مل رہے پیسے, اور وہ کام شروع ہو گیا. بیوٹیفل. اچھا تھوڑا سا سر اس انیشیٹو کو انفولڈ کریں کہ اس سے میں ایک بات کرتا ہوں لیڈرشپ کے حوالے سے, کہ اچھا مستری وہ ہے, وہ بڑا اچھا لیڈر مستری ہے جو پرانے پرزے کو ٹھیک کر کے کام چلا دے. خوبصورت, بالکل صحیح. نیا لگانا, اب گاڑی کا جو ہے نا, تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی, کاربوریٹر نیا مت ڈالو, اسی کو ٹھیک کر دو. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا, خوبصورت. اب یہ پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی. اس دن بھی میں ایک انٹرویو میں بولا, ریپیٹیشن آئی ڈونٹ لائک, کہ اچھا وی سی وہ ہے کہ یونیورسٹی کو آگے لے جائے, پیچھے تو نہ جائے. کبھی کبھی یونیورسٹیاں پیچھے چلی جاتی ہیں. بالکل بالکل. کووڈ کی وجہ سے اچھے خاصے نئے وی سی آئے, ان سے یونیورسٹیاں پیچھے چلی گئی. بالکل ایسے کہا, بالکل صحیح. ان کی لیڈرشپ میں پرابلم نہیں تھا, سرکمسٹانسز تھے. ایگزیکٹلی, سرکمسٹانسز ایسے تھے. ویل سیڈ. اچھا سر,
اگر ہم بات کریں اس کے بینیفٹس کی کہ اس سے یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں، یونیورسٹی کے جو امپلائیز ہیں، ان کو کیا ڈائریکٹ بینیفٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کو انفولڈ کیجیے گا. ان کو یہ ہے کہ اچھا سستا گوشت مل رہا ہے ان کو، اور رائٹ. ہیلدی گوشت ہے، بڑا ہیلدی. مجھے بھی کچھ چکن میرے گھر آئے تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا، ورنہ میں چکن نہیں کھاتا، بڑا ٹیسٹی تھا، اور میں نے وائف سے بھی پوچھا ٹیسٹ، وہ بڑا ہیلدی گوشت ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. سائنٹیفک ہے نا. اور اس کا جو پولٹری ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے، ایگز اس کے، تو وہاں انہوں نے ایک سیل پوائنٹ بھی لگایا ہوا ہے. اور میں نے بھی ان کو کہا کہ آپ یونیورسٹی کو فائدہ پہنچائیں، جیسے ہم سے پہلے ہوا ہے، جیسے فوڈ انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز ہے، انہوں نے اپنا پانی بنایا نیسلے. میں بتاؤں نیسلے سے فار سپیریئر ہے، فار سپیریئر. لیکن سستا ہم دیتے ہیں، تو اکثر اپنے امپلائی بیر کی تو ڈیمانڈ ہی ہم نہیں پوری کر سکتے نا. اسی طرح پھر سینیٹائزر بنا فارمیسی میں، جس کو ہم نے اتنا ایڈورٹائز نہیں کیا، اتنا ہمیں ڈیمانڈ آیا پولیس ڈپارٹمنٹ سے آگے پیچھے. لیکن وہ گورنمنٹ کی فارمیلٹی ہوتی ہے جی، پھر آڈٹ پیرے لگتے ہیں. ایک تو آڈٹ میں آدھا پاگل کیا ہوتا ہے. اچھی بات بھی ہے اور بری بھی ہے کہ جی ہم ایک کام کر سکتے ہیں، ہم 2 کروڑ لگا کے 5 کروڑ کما سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن وہ جو راستہ گورنمنٹ بتاتی ہے، زگ زیگ اتنے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم 9 کروڑ لگائیں گے اور کمائیں گے 2 کروڑ، کیونکہ وہ 2 کروڑ ادروائز ہی پھر پروسیس ہے. بزنس مین کو کما، تو پھر ہم پڑھتے نہیں ہیں. کل وی سی پہ اینٹی کرپشن کے دفعے لگے، ہم کہتے ہیں بس مٹی پاؤ یار، اسی میں پڑھو مت. آپ کو میں بتاؤں کئی وائس چانسلر ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ فائنینشلی بوسٹ دے سکتے ہیں یونیورسٹی کو. بالکل ٹھیک ہے. دے آر آنیسٹ، دے ہیو ویژن. لیکن یہ جو گورنمنٹ کی لکھی پڑی ہے نا، یس، اس کی وجہ سے وہ یہ ہے، بس آپ سمجھ گئے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، کلین اینڈ گرین پاکستان جو کہ عمران خان کا مشن بھی ہے، اور جس کو لے کے ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سارا انیشیٹو لیے ہیں یونیورسٹی کو گرین کرنے میں، تو تھوڑا سا اس کو انفولڈ کیجیے گا، جو جنگل آپ نے لگایا ماشاءاللہ. دیکھیں جی، جو گرین اور کلین پاکستان ہے، عمران خان کا مشن ہے، یہ تو ایک مسلمان کے خون میں ہونا چاہیے. یس، بیوٹیفل. دیکھو اقبال کا ایک شعر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. وہ کہتے ہیں شکایت، اگلا سٹینزا ہے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شاہی بچوں کو دے رہے ہیں درس، شاہی بچوں کو دے رہے خاک بازی کا. واہ 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 واہ. میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا بڑا ہینڈسم، جب میں ڈین تھا، کلاس 1 میں پڑھاتا تھا، تو پریویس میں اس نے ٹاپ کیا، فائنل میں غائب ہو گیا. میں نے کسی سے پوچھا وہ کلاس میں نہیں آتا، تو کسی ایک لڑکی نے کہا سر وہ فرسٹ آیا. کس میں؟ سب انسپیکٹر موٹر وے میں. اللہ اکبر. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا غریب ہے. کسی نے کہا جی غریب ہے، حالات خراب تھے. تو پتہ چلا نہیں اس کا باپ پڑھاتا ہے اسکول میں، سینئر ماسٹر ہے. خیر مجھے دکھ ہوا. کچھ سال بعد مجھے وہ ملا، اس بیچارے نے مجھے سلوٹ کیا. تو میں نے اس کو کہا دیکھ تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، تم کوالیفائڈ اے ایس پی تھے، تم اتنے لائق تھے، ایم اے کمپلیٹ کر کے بلوچستان کو مسائل تھا، سی ایس ایس دیتے سیدھا اے ایس پی بنتے. بے شک بے شک. تم نے وہ چھوڑ کے ناسمجھی میں سب انسپیکٹر بن گئے. اب تم پڑھ بھی نہیں سکتے. اور اس نے 3 دفعہ ایگزام دیا، 1 دفعہ پاس کیا، 2 دفعہ فیل ہوا، اور 1 دفعہ پاس کیا بھی میرٹ میں نہیں آیا. تو میں یہ کہتا ہوں ہماری قوم جی بڑی دلیر. اب دیکھیے یہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے، انہوں نے نہ کووڈ کی ایس او پی کی اور گزار بھی گئے کووڈ. آپ نے کبھی غریب طبقے کو کووڈ سے مرتے دیکھا؟ نو. بالکل صحیح کہا. اس میں ریسرچ کر لیں. میرے گاؤں ہے اتنا بڑا، میں اپنے گاؤں گیا، غریب لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی نہ کسی نے ماسک پہنا. بات یہ بڑی ریزیلینٹ ہے. ریزیلینٹ، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ ریزیلینٹ تو ہے نا. اس میں کوئی ہماری قوم ریزیلینٹ. اچھا اب بات وہاں آ گئی، ہماری قوم میں اگر صفائی
اور ایمان ہو تھوڑا بہت ایمان بڑا 100% تو جس میں ہے وہ تو مومن ہے. تو میں کہتا ہوں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں, ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے تو یہ جو گرین اور کلین پاکستان ہے یہ تو اچھی بات ہے, سلوٹیبل ہے, اس پہ تو نو سیکنڈ اوپینین. اگر گھر میں تھوڑی سی جگہ ہے آپ ایک بیر لگا لے, ایک پیپل لگا لے, گرین ہوگا, چھاؤں ہوگا, لکڑی آئے گی, آکسیجن ملے گی سر, آکسیجن جس کے لیے انڈیا پاگل ہو رہا ہے. میں بتاؤں آپ دیکھیں ہماری طرف, جہاں ہماری پختونخوا میں نے دیکھا ہے جہاں درخت زیادہ ہیں جس گاؤں میں وہاں فلڈ نہیں زیادہ ہٹ کرتا. ویل سیڈ, بالکل صحیح کہا. اور وہاں بیماریاں بھی کم آتی ہیں. اب اس میں ہم نے ریسرچ نہیں کی, ہم ایم فل پی ایچ ڈی انہی کاموں پہ کریں. اب کوئی پی ایچ ڈی کرے اس پہ ایم فل پہ, جو غریب طبقہ ہے اس کو کورونا نے نہیں دبوچا, یا پاکستان میں ریسرچ مانگتا ہے نا, میرے منہ سے تو ویریفائی نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا, ریسرچ سے ویریفائی ہوگا. ویری سر. اچھا سر تھوڑا سا انفولڈ کیجئے, جو آپ نے ماشاءاللہ سے جنگل لگایا, کتنے ایریے پہ لگایا اور کون سے ٹائپ کے درخت لگائے ہیں وہاں پہ؟ یہ جی کچھ 4500 ایکڑ پہ 2 ہمارے جنگل تھے جو خشک تھے. ویری رائٹ. تو میں نے فارسٹری والے کو بلایا, میرے پاس 1-2 فارسٹ والے پروفیسر تھے, کہتے جی ہم نے امپیکٹ جرنل میں اٹلی گئے پیپر پڑھے. میں نے کہا یار آپ کا امپیکٹ جرنل ہوگا, آپ اٹلی بھی گئے, یہ جو یونیورسٹی میں درخت سوکھے اس کو آپ گرین کر سکتے ہیں؟ تو آپ یقین کریں میں نے سب کو بلایا, انہوں نے کہا سر یہ تو گرین نہیں ہو سکتے. میں نے کہا ان کو گرین کر دو. تو میں نے کہا ان کا علاج, انہوں نے کہا ان کا علاج یہ جی یہاں نئے درخت لگائے جائیں. بیوٹیفل بیوٹیفل. میں نے کہا جی اچھا, اب اس کے لیے جی پھر درختوں کا آکشن تھا, کمیٹی تھی, پھر بھی درخواستیں تھی ہمارے خلاف, اخباروں میں آیا کہ وی سی لکڑی مافیا کے ہاتھوں بک گیا. میں نے کہا یار میں پھانسی چڑھ جاؤں, بڑی اللہ معاف کرے بڑی سزا یہی ہے اس ملک میں نا. میں نے جی کمیٹی اچھا خاصے ریٹ پہ جنگلوں کو صاف کرایا. اب ایک میں آؤٹ سورس کروں گا, کیونکہ وہ ایک آؤٹ سورس کروں گا, لیکن ایک میں نے اپنے مین پاور سے. واو. تو آپ آکے دیکھ لیں وہاں, اور میری ہیلپ انہوں نے کی ہے, این جی او ہے, یہ جو لودھا کا پروجیکٹ ہے, لودھڑا, یہ وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین کی ہے. میں تو جہانگیر ترین صاحب سے نہیں ملا کبھی, ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیں, کبھی ریکویسٹ کی ہے ایک درخت آپ بھی لگا لیں. تو ہم نے جنگل, انہوں نے ویسے ان کی پروجیکٹ نے درخت لگا دیے, کیوں پانی ہمارا ہے, مین پاور ہمارا ہے. آپ آ کے دیکھ لیں ایک دن, آپ تو اس کو دیکھ لیں. کاش کہ آپ کو پہلے آپ اس کی فلم بناتے. خشک درخت تھے, اس میں اگر کبھی کوئی آگ لگا دیتا, وہ تو بہت بڑا نقصان. اگر وہاں کوئی 2 گیلن پیٹرول یا 2 گیلن مٹی کا تیل پھینک کے نا ایک تیلی لگا دیتے, تو یہ فائر بریگیڈ کئی دن نہیں روک سکتی تھی جی. اور یہ 9 سال سے خوش کھڑے تھے. تو میں نے آباد کیا. اسی طرح پہ ہماری 17 ایکڑ زمین تھی, 4 دیواری تو بن گئی, اچھی 4 دیواری ہے جو سیکیورٹی کی تقاضوں کو مد نظر رکھتی بنائی ہر یونیورسٹیوں نے مور اور لیس. تو اس کے بیر تھی. تو مجھے ایک بوڑھے شخص نے بتایا, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں when an old man dies one library is destroyed. آپ نے کسی گاؤں کے بارے میں پوچھنا ہو نا کہ یہاں کیا اخلاق تھے, تو سب سے بوڑھے شخص کو ڈھونڈو یا بوڑھی عورت کو ڈھونڈو. بالکل صحیح. وہ جو کہتے تھے نا, ایک نواب لکھتے کہ جو بوڑھی طوائف تھی, وہ زیرہ منڈیوں کے بارے میں جتنا جانتی تھی سوشیالوجی کا پروفیسر ریسرچ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو اس نے مجھے کہا, ادھر ایک ریاض نام کا بوڑھا ایک شخص ہے, اس نے کہا صحیح ہے آپ کی زمین ہے, یہ 4 دیواری لگ گئی ہے, یہ اس پہ گرل بھی لگی تھی آپ کی, وہ بھی لوگوں نے توڑ لی, یہ قبضہ ہو جائے گا. اور بہت سی ریت لوگوں نے لے گئے, بیچ دی, کھڑے ہو گئے. تو میکنگ ویری لانگ سٹوری شارٹ, میں وہاں گیا اور میں بہرحال آکشن اس کو آؤٹ سورس کیا 6 سال کے لیے. اب وہاں فش پانڈ بنا دیا ہے, وہ کمائے گا, ہم نہیں کر سکتے تھے. ٹھیکیدار کمائے گا, وہ اور بھی کمائے گا, اس نے بلڈوزر بھی لگا لیے, ٹریکٹر, لیکن ہمیں پیسہ ملے گا یونیورسٹی کو. بیوٹیفل. دس از الٹیمیٹ سورس آف فنڈنگ. ہمارا قبضہ ہو گیا.
میں نے ایک دفعہ ادھر ایک پراپرٹی والے سے پوچھا, میں نے کہا یار ایک ساری کتنی کی پراپرٹی ہوگی؟ اس نے کہا سر مور اور لیس 2.25 ارب کی. واو. تو وہ میں نے اب بات کی, اور یہ میں کوئی ایسے نعرہ بازی نہیں کر رہا. آپ انسپیکشن ٹیم بھجوا دیں, آج ایریگیشن والے وہ چیک کر لیں. اور اس کے یہ تو بہت بڑے انیشیٹو ہے ڈاکٹر صاحب. اور جہاں وہ ختم ہوتی ہے وہاں بہت بڑی کالونیاں بن رہی ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ زمین کوئی تھل میں نہیں تھی, یہ ادھر ہی ملتان کے کارنر میں تھی اور ان سے قبضہ ہو جاتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرا فرض بنتا ہے, یہ ہم جب سنتے تھے نا, اب وہ تو میٹافورک باتیں ہو گئی کہ حضرت عمر پیس بی اپان ہم رات کو گھوما کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھوما کریں, دیکھا کریں. کسی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ہاسٹل کو وزٹ کرے, واش روم کو بھی چیک کرے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی, لیکن ایک فرق پڑتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا, اس کے ساتھ جو بڑی ظلم ہوا ہے, اس میں ہماری ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. ویل سیڈ, ویل سیڈ. معاشرہ ویلیو کے اوپر ہی تو سٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھی ویلیو بیسیکلی پلر ہوتی ہیں. ہاں, پہلے ماں باپ کہتے تھے اولاد کو کہ دیکھو اس نوکری میں مت جاؤ بیٹا, کوئی بات نہیں, پاور نہ ملے جس میں آپ حرام ہو, حلال کی نوکری میں جاؤ. ایسے بھی مجھے پرانے لوگوں میں تھا, اس کی 3-4 بیٹیاں تھی, بڑا سادہ بندہ تھا. کہتا میں کہ ایس ڈی او پی ان کو نہیں دیتا, میں ڈاکٹر کو یا پروفیسر کو بیٹی دوں گا. بعد میں پھر معاشرہ چینج ہوا, اب وہ کہتے ہیں ایسی نوکری میں جاؤ جہاں اللہ کا فضل زیادہ ہو. بے شک, بے شک. تو بات یہ ہے سر, یہ اور میں آپ کو بتاؤں ہم سارے پے کر رہے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں, میں تو گنہگار شخص ہوں کہ یہ کورونا بھی اللہ پاک کا ہم پہ ایک عذاب آیا ہے. ایک عذاب تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہم مریخ پہ جا رہے ہیں, ہم سائنس, ہم نے کوئی اپنے انسان کو تو 2 ٹائم کا صاف پانی دو. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا, خوبصورت. اچھا سر, آپ کے انیشیٹو میں سے ایک انیشیٹو ماشاءاللہ سے جو اپنے کنفرمیشن کی طرف جا رہا ہے, تھوڑا سا اس کو انفولڈ کیجئے گا کہ میڈیکل کالج کی طرف جا رہی ہے BZU جو ہے بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی, تو اس کا تھوڑا سا لوگوں کے لیے بتائیں کہ کیا ہے یہ سینیریو. اور بات یہ ہے کہ ایکچولی ہمارا ڈاکٹر شوکت صاحب ہے, وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہے, اور اس کو میں نے کہا کہ ایک نئے انیشیشن لو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس نے میڈیکل کالج کا آئیڈیا دیا, تو گڈ, اٹ اپیل می. انگریزی میں کہتے ہیں ادھر یو کنونس می اور آئی کنونس یو, تو اس نے مجھے کنونس کیا. تو ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا, اپروو تو اس سال نہیں ہوا, اگلے سال اس پہ انشاءاللہ کام ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس میں نے جب تھوڑا شور مور HC یہ ہوا, تو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا صوفیزم کا, وہ اپروو ہو گیا. 36 ملین کا, انہوں نے 12 ملین کاٹ لیے, ہم نے کہا ری ایڈجسٹ کرو, تو 20 ملین ملے. تو وہ پھر دیکھیں گے اب صوفیزم پہ کہ کچھ کام کریں گے ہم. لیکن وہ جو آپ کا سوال تھا میڈیکل کالج پروجیکٹ, وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. میں تو چاہتا تھا کہ ہمیں صوفی والا پروجیکٹ نہ ملتا, وہ مل جاتا, کچھ اور پیسے ملا لیتے یا, لیکن وہ سرکار کا اپنا ایک سسٹم ہے, پائپ لائن میں ہوتے ہیں. تو بہرحال اچھا ہے, صوفیزم کا پروجیکٹ بھی ضروری ہے, چونکہ اولیاء کی زمین ہے, یہاں سے اچھ بہاولپور سارا یہ اولیاء ہی پڑے ہیں. کوئی نیا کام اس پہ, کوئی نیا کام ہو جائے, نیا کام ہو جائے. یہ جو اپروول ہو گئی, اب یہ گیدرنگ سٹیج کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. دیکھیں جی, لگے رہتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے انیشیٹ کر رہی ہوں, میں نہیں ہوں, میری ٹیم ہے, اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے, یہ جو میرے دفتر کے 2 اٹینڈنٹ ہیں, اگر دونوں ایک دن نہ آئے تو میرا کام کم آدھا ہو جاتا ہے, میری پروگریس. تو میرا ڈرائیور ہے, اگر یہ اچھی ڈرائیونگ نہ کرے, ایک غلطی کرے, تو موٹر وے پہ آدمی پڑا ہو. سر یہ آپ کی گریٹنس ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو آنر کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو آن کرتے ہیں, نہیں تو ادروائز لوگ کہتے ہیں کہ ون مین شو ہیں ہم. اور دوسری بات یہ ہے میری, میں اکثر کہتا ہوں, یہ تو آپ نے چھیڑ دی بات, میں چاہتا ہوں زیادہ یہاں ملتان میں آ کے پبلسٹی زیادہ ہو رہی ہے, یہاں تھوڑا بہت ملتان میں
वैनिटी फेयर कल्चर भी है। जब मैं गोमल था मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि ग्रेट मैन should work and they work in silence. Beautiful, oh, beautiful, and their success must made a हाँ, noise. और एक मुझे मैंने एक सेइंग पढ़ी थी, मेरे बड़े सेइंग दिल में लगी थी, वो बहुत यंग एज में पढ़ी थी मैंने, कि इट्स बेटर टू डिजर्व मेडल्स विदाउट हैविंग देम. Wow, beautiful, beautiful. और and it's bad, worst to have medals without Medals. deserving them. Deserving it. हमारे मुआशरे में कई ऐसे लोग हैं जिनको मेडल मिले वो डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल और सही बहुत से ऐसे लोग हैं. मैं कहता हूँ एक हाउस वाइफ है जिसने गुर्बत में घर साफ करके अपने 4 हैं, एक औरत को मैं जानता हूँ, 4 बेटों को उसने बड़ा ऑफिसर इंसान बनाया, और खावंद उसका रंगसास था. वो औरत है जिसको मेडल की जरूरत है, उसको नहीं मिला, उसको किसी ने पहचाना ही नहीं. ठीक है, खातून अव्वल गवर्नर की मिसेस, प्रेसिडेंट की वाइफ को तो सब जानते हैं, बिल्कुल, उनको तो मेडल की जरूरत ही नहीं है. जब तक मुआशरे में देखें, पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वेयर इज ए कॉमन मैन पाकिस्तान. ये मुल्क बना कॉमन मैन के लिए था, लेकिन ये हाईजैक हो गया, फिर 2 तबकों ने हाईजैक किया इसको. अभी आपने डॉक्टर साहब अभी आपने हाईजैक की बात की, तो आप माशाल्लाह से बड़े दबंग किस्म के वाइस चांसलर हैं, और इसी वजह से आप जाने माने जाते हैं पूरे पंजाब और पंजाब में पूरे पाकिस्तान में. मुझे ये बताएं, धरना चलता रहा है BZU में, उसकी क्या कहानी थी और उसको किस तरह आपने देखें जी, वो धरना चल रहा है, और मैं खुद गरीब परवर बंदा हूँ, मेरे उनके साथ हमदर्दी है. हुआ ये कि मुझसे पहले आप कह सकते हैं 2-3 वाइस चांसलर ने, पर्टिकुलरली 2 वाइस चांसलर ने, जिनका नाम था, अल्लाह उनको इज्जत दे, डॉक्टर जफरुल्लाह साहब और फिर अलकमा साहब, बड़े लर्नेड. जो भी था, उनके दौर में डेली वेजेस पे भर्ती हुई और कॉन्ट्रैक्ट पे भी हुई, लेकिन डेली वेजेस बहुत ज्यादा हुई. फिर सिंडिकेट बेंच में बैठी. सिंडिकेट में मैंने रुकवा दिया था, मैंने कहा जी नेक्स्ट टाइम. वो एक MPA था, नदीम कुरैशी साहब, अच्छा इंसान है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ. उसने कहा ठीक है. मैंने कहा जी मेरा ज़बान है, नेक्स्ट टाइम. मैंने कहा थोड़ा मैं इसके बारे में सीख लूंगा, बड़ा फैसला है. होते होते 2 सिंडिकेट में डिस्कशन हुई, उस पर शॉर्ट लिस्टिंग हुई, कमेटियां बनी. तो अब 31-32 केसेस थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो हमने कर दिए. ये जो पंजाब रेगुलराइजेशन एक्ट है, उसकी रूह में वन टाइम कंपनसेशन. वेरी राइट. लेकिन जो डेली वेजेस हैं, जिनके लिए अभी शोर हो रहा है, उनमें यह है कि उनकी एक एडवर्टाइजमेंट होगी, हाँ हम TOR बना लेंगे, इनको हेल्प करेंगे. देखें, वो लोग बेचारे 18 साल से 9 साल से डेली वेजेस पे हैं. डेली वेज ये है कि जब ईद का दिन होगा तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी. अब है, सिस्टम है. तो अब मैंने इनको ये कहा है कि देखिए, हम एडवर्टाइज कर लेंगे, कोडल फॉर्मेलिटी है. एग्जैक्टली. मैं तो कल न भुगतू ना. एक ओवर में 2 VC, मुझे तो न रुसवा कराओ. मैंने कहा जी आप कहते हैं जी हम यूनिवर्सिटी सील कर देंगे. भाई ये तो आपकी यूनिवर्सिटी है, माँ की जगह है. मैं तो हूँ, अगर मेरे 4 साल पूरे हुए, अल्लाह ने जिंदगी दी, तो मैं तो सितंबर 23 में चला जाऊंगा यहाँ से, 23 में. लेकिन बात ये है कि ये कुछ फिर यूनियन है, यूनियन की है सियासत. मैं जी ऑनेस्टली टीचरों की यूनियन और नीचे यूनियन के खिलाफ हूँ. इनके अच्छे काम है, बुरे हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए. मैंने टर्की में पढ़ाया 2 यूनिवर्सिटियों में, वहां कोई यूनियन नहीं है. बिल्कुल ठीक. ये ट्रेड यूनियन भी नहीं है. अच्छा, इनके हर साल इलेक्शन होते हैं, फिर 2-3 ग्रुपिंग है. हालांकि लोग अच्छे हैं, मतलब इज्जतमंद लोग हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स विद इन यूनिवर्सिटी के सिस्टम में एक पॉलिटिक्स है. तो मैंने इनको ये जो धरने की आपने बात छेड़ दी, तो मैंने इनको कहा, और मैंने बड़े लोगों से पूछा, इवन एक जस्टिस साहब से मैंने पूछा,
उनने कहा जी कोडल फॉर्मेलिटी आप पूरे करेंगे, अब इनको फेवर करें, हाँ अगर खुदा न खास्ता 15-20 नबी आए तो उनका कोई और सिस्टम निकाल लेंगे। और दूसरी बात सिंडिकेट ने इनको हेल्प की, ब्यूटीफुल, और मैं भी उस पर खुश हूँ। बाज वीसी शायद ना खुश होते हैं कि जब तक ये परमानेंट नहीं होंगे, ये 60 साल तक इनको डेली वेज का तो चलेगा। हाँ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लेकिन डेली वेज की ज्यादा जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ये बड़े पॉलिटिशियन को खुश करने के लिए की गई। एग्जैक्टली वो जो खाना पूरी होती है वो जो वीसी को नहीं थी जरूरत। भाई आप वाइस चांसलर हैं, आप सर्च कमेटी के थ्रू आए हैं, रब रिस्क अल्लाह देता है। कल मेरा ट्यूमर कैंसर हो जाए, मुझे कोई बचाएगा? लीवर में ट्यूमर हो जाए कौन बचाएगा मुझे? बात मैंने उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो, और मैं आपको बताऊं DZU पाकिस्तान की ओकी यूनिवर्सिटियों में आती है। मेरे साथ जो नंबर 1 कैंडिडेट था, बड़ा अच्छा इंसान, कैम्ब्रिज का PhD, वो बैक डाउन कर गया था। उसने कहा जी मैं नहीं करता। उसको लोगों ने कहा कि वहाँ इतने मसाइल हैं। एग्जैक्टली मैंने ये बात की नहीं अपने मुंह से, मुझे किसी ने कहा था, एक बड़े इंटेलेक्चुअल ने। 1-2 दफा मैं ये बात कर चुका हूँ, बट ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। उसने कहा कुंडी साहब, DZU इज लकी, अ पर्सन लाइक यू इज गोइंग एज अ VC इन हालात में। लेकिन सराइकी में उसने कहा ही की दी आराम न लसुम से, रोज कोई ना कोई मसला होगा। उसने कहा जी अब वो रोड बंद है जी, वो नफलें पढ़ रहे हो। यार मेरी तो अंदर से आपके साथ हमदर्दी है। मैं तो इनको अक्सर ये कहता हूँ, यहाँ एक सिस्टम है कि जी कोई मर जाए तो उसके बेटे को भी, अगर माली मर जाए तो उसके एक बेटे को माली। मैं इसको कहता हूँ यार माली न लगवाओ खुदा के लिए, माली का बेटा तो माली न बने, माली का बेटा कम से कम कोई ओवरसीयर तो बने, SPO तो बने, कुछ तो बने। अब एक यहाँ मेरा एक शख्स मर गया, अच्छा इंसान अल्लाह बख्शे, आमीन, लीडर टाइप था। उसका बेटा इस वक्त में एक ही बेटा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है माशाल्लाह। अब मुझ पे ये यूनियन वाले कहते हैं जी उनको नौकरी दो, नैब कासत लाओ। ना 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 ना, क्योंकि रूल वाइज उसका हक है, राइट। अच्छा अब उसको तनख्वाह मिल रही है और घर भी वो रखेगा, उसके सर्विस जब तक रहती है। लेकिन मैंने कहा और नेकबख्त हो, इसके बेटा मैकेनिकल इंजीनियर होगा, कल उसको मैंने कहा बेटा कैप्टन इंजीनियर आर्मी में चले जाना, कोई और इंजीनियर रेलवे में चले जाना। मैंने वो, अच्छा मुझे वो कहते हैं अब एक स्कूल ये भी है कि जी वो खैर तनख्वाह मिलती रहे, वो अपनी इंजीनियरिंग करेगा। मैंने कहा ये तो अभी से उसको अब धांधली सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली माँ बाप वो पहला मदरसा होता है, फिर पड़ोसी होते हैं, बाद में उस्ताद आता है। बिल्कुल सही, वो आपको बताए। तो अब उसी पे मैंने ऑर्डर नहीं किया, मुझे आ जाते हैं जी ऑर्डर करो। तो मैं कहता हूँ उसका 1.5 साल है, उसको इंजीनियरिंग करने दो। एक तो बाप मर गया और ऊपर से उसके आप मुस्तकबिल तारीफ कर रहे हैं, उसको तुम नैब कासिद लगो। मैंने कहा कि अगर मैं उसको ये बोलूं कि नैब कासिदी तू करेगा लेकिन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं रहेगा, तो ये कितना बड़ा जुल्म होगा। जुल्म हो गया। नहीं बहुत अच्छा। लड़का मेरे सामने आया बैठा, एक मासूम सा लड़का, तो मैंने सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा 1.5 साल है, तू ये कर ले, मैं तुझे इतनी, तेरा हक बनता है नौकरी को, मेरा एहसान नहीं है, तुझे मैं कोई अच्छी खुद पोस्ट पे लगा लूंगा। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। तो बात ये है जी, ये यूनियन बाजी, सियासत, ये सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा डिफरेंट नोट पे बात करते हैं। अभी जैसे माशाल्लाह से बहुत सारे इनिशिएटिव आप ले चुके हैं यूनिवर्सिटी को तगड़ा करने के लिए, अल्टरनेट फंडिंग की तरफ भी माशाल्लाह से जा रहे हैं। फ्यूचर में और क्या क्या प्लान्स हैं जिसको आप टच करने जा रहे हैं, जो प्लान्स किए हुए हैं? सर फ्यूचर में मैं ये समझता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस की जाएं कि जिसकी ज़रूरत हो मुआशरे में, जहाँ इंटरप्रेन्योरशिप अच्छी हो, जहाँ हमें 4 पैसे मिले, कोई नई चीज़ हो जो होनी चाहिए। मतलब मैं तो जब कई चीज़ें मैं सोचता हूँ, जैसे मैं VC बना तो लेकिन कर नहीं सका, यहाँ भी मुश्किल है। मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ या एक सिस्टम में कि जी उनको कुछ क्रेडिट दे कि आप 4 उंगलियों से टाइपिंग करें। मैं कर सकता हूँ, बगैर देखे टाइप करता हूँ, और ये आदमी 3 महीने में सीख जाता है। यस, बिल्कुल सही कहा। ये है बड़ी मामूली बात, लेकिन ये आपको जिंदगी में इतनी बड़ी सपोर्ट मिलती है, आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही।
آپ ایک مہینہ لگا کے ذرا گاڑی کا سسٹم سمجھ لیں نا, آپ کو بڑی ہیلپ مل جاتی ہے. تو لگے ہوئے ہیں. ہمارا جو بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے نا یاسر صاحب, وہ یہ بن گیا ہے آپ کا کووڈ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے شروع کرے گا. لیکن کچھ چیزیں کووڈ کی میں بتاؤں ہمارے لیے بلیسنگ ہے. وی شوڈ اڈاپٹ دیم. جیسے فار ایگزامپل اب میں بتاؤں, ہمارے ایم فل کے جو وائوا ہوتے تھے, پہلے باہر سے آئے ان کو کھانے کھلاؤ, گیسٹ ہاؤس میں رکھو. اب ایم فل میں نے ان کو کہا ہے آن لائن کرو. بیوٹیفل, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. تو ہم پروفیسر کو اپنی فی تو دے دیتے ہیں, باقی اس کے ٹی اے ڈی اے بچ گئے. یہ بھی صحیح ہے, یونیورسٹی کے اوپر بوجھ کم ہو گیا. اسی طرح پھر جو ریموٹ ایریا کی یونیورسٹی ہے جہاں لوگ نہیں جاتے ڈر کے, یا جو تربت ہے, ہیومن طرح آدم کھیل ہے, تو وہاں آپ آن لائن. اب کل لا کالج میں ایک ریٹائرڈ جسٹس لندن سے لیکچر دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آن لائن سسٹم کی کئی بلیسنگ ہے. اب جب کووڈ اللہ کرے ختم ہو جائے, ہم نارمل ہو جائے, تو کئی اچھی چیزیں. سر اب نیو نارمل کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا ہمیں. اب دیکھو آپ کے ساتھ میں جو انٹرویو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, تو صحیح جا رہا ہے. جو میرے خیالات ہیں ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر سکتے, باقی تو آپ مجھے سن رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی, ہم ایک دوسرے کو بھی سن رہے ہیں اور ہمیں پوری دنیا بھی سن رہی ہے سر. ہاں, تو میں نے کوئی مثال تو نہیں کرنا تھا آ کے نا وہاں, یہی اپنا انٹرویو دینا تھا. بالکل صحیح کہا. اور سر اگر آپ کو یاد ہو, آج سے ہم نے تقریباً 1 سال پہلے بھی چیلنجز آف آن لائن ایجوکیشن کے اوپر شو کیا تھا, جس میں 4 سے 5 وائس چانسلر تھے ایک ہی شو میں, اف یو ریمبر. اس کو سال ہونے والا ہے. سر میں انگلینڈ گیا تو میرا وہ میں ایز اے وی سی انگلینڈ گیا تھا سرکاری طور پہ. تو ایک لیکچر میں ایک شخص نے بات کی, اس نے کہا یہ لندن شہر ہے نا, اس کی 70% سیکیورٹی جو ہے کیمرہ مانیٹر کر رہا ہے, وہ ریگولیٹ کر رہا ہے. آفیسر کی فیلڈ ڈیوٹی نہیں ہے, وہ صرف وائلیشن میں ٹکٹ دے گا یا اٹیک کرے گا. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اب موٹر وے پہ پہلے کیمرے ہوتے تھے, اب انہوں نے جگہ جگہ کیمرے لگا دیے. تو ریگولیشن, تو یہ تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, یہ نیٹ, اس کا تو بڑا پازیٹیو وہ ہو سکتا ہے. ہم نیگیٹو کر رہے ہیں, پازیٹیو نہیں کر رہے اتنا. انشاءاللہ ہم نیگیٹو کی طرف نہیں جائیں گے اور پازیٹیو کی طرف جائیں گے. اگر آپ بات کریں تو یہ جتنی بھی انٹرنیشنل ابھی آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو ہماری ایگریکلچر ہے اس کو کتنا بوسٹ ملا ہے, ہمارا جو میڈیا ہے اس کو کتنا بوسٹ ملا ہے, ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کو کتنا بوسٹ ملا ہے. اگر ہم اس کا SWOT انالیسس کریں سر, تو SWOT انالیسس میں سب سے زیادہ اس نے ہمیں اسٹرینتھ ہی دی ہے. اور یہ سب بلیسنگ ان ڈسگائز کے, یہ پش ہمیں ایسا پش دیا ہے کووڈ-19 نے, جو کہ ہماری 10 سال بعد کی پلاننگ تھی کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں گے, ہم نیو لرننگ کی طرف جائیں گے, ہم نیو موڈس کی طرف جائیں گے. تو اس کی طرف سے ہمیں ایک جینٹل اور ایک اچھا پش ملا ہے, جو بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اس کو اسی اینگل سے لینا چاہیے. جی ہاں, I agree, 100% agree, no comments needed on that, کہ یہ ایک بہت بڑا اور ہمیں کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ ہوگا. دیکھیے اگر آپ دنیا کی ایک تاریخ پڑھ لیں نا, تو وہ خلیل جبران نے کہا تھا, میرے فیورٹ جو رائٹرز ہیں اس میں خلیل جبران ہے. بالکل. اور سنا یہ کہ جب تک یہ زندہ رہا اس کی کتاب کو کسی نے پڑھا نہیں, ٹکوں میں نہیں لکھی. لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ in every night there, sorry, in every, but behind the veil of each night there is smiling dawn. وہ پہلا فکرہ مجھ سے بھول گیا. کوئی بات نہیں. ہاں, کہ ہر سیاہ رات کے پیچھے ایک روشنی ہونے والا دن ہوتا ہے. بالکل جی, بالکل. اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے quote unquote, in every winter's heart there is a quivering spring. Wow. And behind the veil of each night there is smiling dawn. Beautiful. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورونا گزرے گی نا, جب کورونا گزرے گا
پہلے تو میں سمجھتا ہوں 1 سال تک یہ نہیں گزرے گا, اللہ خیر بالکل کرے, ایسے ہی. میں غلط بھی, میرے منہ میں خاک, لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہاں اگر ہم نے ساروں نے ویکسینیشن کرا دی, ویکسینیشن, پھر ٹھیک اور ہوگا. ایس او پیز کی پابندی کی, ایس او پی کی پابندی تو جی ہر ہونی چاہیے. یہ تو ہم نے ویسے ایس او پی تو ویسے بھی زندگی میں آپ وضو نہیں کرتے, مسلمان پہ کتنے ایس او پیز لازم ہیں. ایگزیکٹلی ناک میں پانی لے جاؤ, مطلب ہے گھر کو صاف رکھو, پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا مت پھینکو, یہ ایس او پی ہے نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت سر خوبصورت. مطلب ہے ہمارے کہتے ہیں نا جی, ہم کوئی بات ہوئی تو میں تو گنہگار انسان ہوں, کہتے ہیں عاشق رسول ہے. عاشق رسول ہونا تو بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے. میں تو فالوور ہوں, مجھے فخر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. عاشق رسول تو میں نے وہ ایک دفعہ ایک عالم نے ایک بات کی, میرے دل کو لگی. اس نے کہا جی ایک حدیث ایسی ہے کہ جو ہر مگر مسلمان میں نہیں ہے تو وہ عاشق رسول بن ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی کون سی؟ اس نے کہا جی ایک حدیث ہے کہ اپنے بیٹے سے پیار کرو یا بیٹی سے, لیکن جہاں یتیم کھڑا ہو وہاں حرام ہے کہ آپ اپنے. اس کی وجہ یہ کہ یتیم یہ نہ سوچے, سینس آف ایلیمنیشن, یتیم یہ نہ سوچے کہ جی آج میرا باپ زندہ ہوتا. تو اس لیے تو دنیا نہیں کہتی نا کہ ہی واز دا گریٹسٹ مین. تو بات یہ ہے کہ ایس او پیز تو جی کئی ایسی ہے زندگی میں فالو ہوتی ہے, اور کورونا میں تو کورونا کی ایس او پی میں بتاؤں اتنی مشکل بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی بھائی ایک ماسک پہننا ہے, ہاتھ صاف, کون سا ایسا ہے آپ سے یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ منہ میں نلکے لگا کے پھرو. ایگزیکٹلی اور اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے بچائے جس وقت سے آج انڈیا گزر رہا ہے. تو اگر ہم یہ ماسک نہیں لگائیں گے تو آکسیجن والے ماسک کی طرف چلے جائیں گے, جس طرح کی وہاں سچویشن بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ سر میں بتاؤں ہم پہ اللہ, ہم بہتر ہیں, اور اللہ انڈیا کو بھی, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, انڈیا کو بھی اللہ سارے انسان اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. دیکھیے یاسر صاحب, انسانیت پہلے, رب العالمین ہے. ایگزیکٹلی, رب المسلمین. بڑی بڑی کتابیں ہیں مذہب کی, قرآن پاک, اس میں رب العالمین ہے, وہ سب کا رب ہے. بے شک ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے, لیکن اس بات کو ہمیں نہیں بولے کہ وہ رب العالمین ہے, اس کی ذات ہے. وہ بیت کئی چیزیں اللہ کی ذات جانتی ہے, ہمارا عقل نہیں کام کرتا. تو یہ تھا جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرمائے اور ایس او پیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی, بہت تہ دل سے شکریہ. جن لوگوں نے پروگرام کو اب دیکھا یا بعد میں دیکھیں گے ان کا بھی شکریہ. چھوٹے سے پروگرام میں آج جو 40 منٹ کا ہم نے پروگرام کیا, ہم نے کوشش کی کہ جتنے انیشیٹو ڈاکٹر صاحب نے لیے ٹو شائن BZU اس کو انفولڈ کیا جائے, اور مزید جو ان کے فیوچر پلان ہے اوپن ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ جتنے بھی لوگ اگر ایک اچھی آئیڈیا کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ آئیڈیا شیئر کرتے ہیں تو یہ ویلکم کرتے ہیں اس کو, جس سے یونیورسٹی گرو کرے, جس سے یہاں کے طلباء کی ایجوکیشن کو بہتری ملے, جس سے یہاں ساؤدرن پنجاب میں کچھ بیٹرمنٹ, کچھ تبدیلی, اچھی تبدیلی ہے. اس میں اگر آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے تو ضرور آپ ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کو اپنا آئیڈیا دے سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو ویلکم کریں گے یونیورسٹی کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ٹل دا ٹائم, اللہ حافظ, السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ